10,000 ووٹ آپ کا ڈبل سٹیمپ ہوا 80، اور 10 اب پتہ نہیں 9,000 یا 8,000 ووٹ کو مل گیا وہ ان لوگوں کو، ایک خاتون کو جو کہ یہ لائیو جا رہے ہیں ہم، لو جی لائیو بھی شروع ہو گئے، ویڈیو بھی چل گئے، وہ میں کیونکہ گھر پہنچ گیا ہوں، وہ مل گیا ایک خاتون کو جو بیٹھی نہیں، کو تقریباً 90,000 ووٹ تھا۔ سیکنڈلی سکر سے مبین جتوئی جو آپ کے جی ایس ہیں، اب ہی بیک 61,000 ووٹس، جیتنے والے کو 68 ملا، وہ اپنی یو سی بھی ہار گیا جیتنے والا، لیکن وہ پھر بھی جیت گیا۔ پاکستان کی ڈائنامکس ہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہا، کل کہا، آج کا ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، وی وانٹ امیڈیٹ الیکشنز، یعنی کہ فوراً الیکشن کرائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، فری اینڈ فیئر کرائیں۔ ہم چاہتے تھے یہ ای وی ایم ہم لے کے آئے تھے بھیا، ہم کہہ رہے تھے ای وی ایم لے کے آؤ، مطلب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آ جائیں۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی، ہم رزلٹ سے نہیں ڈرتے، ہم سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کرنے کی۔ تو آپ کو انشاءاللہ اچھے یو ول سی اے گڈ رسپانس، اور کافی لوگ ہمارے، اب ہماری تنظیم سازی آلموسٹ مکمل ہو گئی ہے، بہت سارے ضلع اناؤنس ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ اناؤنس ہوتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی میں لوگ اکثر ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا بندہ اور ہمارا بندہ، اس لیے میں نے اس سے پہلے والے سوال کی جواب میں جو بات کی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا عہدہ ہو یا نہ ہو، میرے پاس بڑے زمانے تک کوئی عہدہ نہیں تھا، جب میں کراچی کا پریزیڈنٹ تھا تو میں نے وہ والا کام کیا، اب میں سندھ کا صدر ہوں، انشاءاللہ اگر جتنا ٹائم ملے گا، میرے خیال میں 4 مہینے کے اندر تو الیکشن ہو جائیں گے، تو جو بھی ٹائم ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم آپ کو کیا ڈیلیور کر کے دیں گے۔ آپ کا دوسرا سوال دوبارہ پوچھ لیں پلیز۔ یار ایکچولی دوسرا رہن دے پلیز، زیگم پلیز رہن دے، بہت سارے کوشچن ہیں، ویسے ہی 15 منٹ بچے، بہت سارے کوشچن ہیں ہماری جناب ہے۔ تھینک یو یار جبران آئی ہیو ٹائم اف یو ہیو ٹائم۔ اچھا لیکن بہت علی بھائی آپ کو نہیں پتا کیا مائک کی حالت چل رہی ہے، اور یہ جیسے ہی اسپیس ختم ہوتا ہے نا ہم پبلک اینیمی نمبر 1 بن جاتے ہیں کہ مائک نہیں ملا، تو میں زیگم نے تو میں سوال چھوٹے کر لیتا ہوں، آپ مائک دیتے جائیں، میں نے جواب چھوٹے کر دیتا ہوں، اچھا پبلک اینمی نمبر 1 نہ بنے نا۔ نہ بنے، ہاں لیکن آپ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ عبید کے ساتھ آج ہوگی نا، وہ آپ کو پھر بتائے گا۔ اچھا ایف اور بٹر فلائی یہ نام ہے، ایف بٹر فلائی پلیز۔ السلام علیکم علی جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک آج جو بھی فیصلہ ہے۔ اچھا میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، سندھ کے یہ جو لانگ مارچ ہے اس سے ریلیٹڈ، میرا تعلق کراچی سے ہے، تو میرے پیرنٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے مطلب اس چیز میں سوچ رہے تھے کہ وہ لانگ مارچ میں اس طریقے سے شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ ایج ہے، ظاہر سی بات ہے، اور کچھ ان کی ایسی مصروفیات گھر کے اندر ہے کہ وہ گھر چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس سے ریلیٹڈ میں ایک سوال بس چھوٹا سا ہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے کراچی میں کہاں پر جو ہے نا مطلب وہاں پہ آپ لوگوں نے دھرنا دینا ہے، یا پھر آپ مطلب صرف وہاں پہ جو ہے احتجاج کر کے گھر واپس آنے کا آپ لوگوں کا پلان ہے، یا پھر مطلب وہاں پہ کوئی ایسا لوکل لیڈرشپ ہوگی جو کہ گائیڈ کر سکے اس ٹائم پہ جب یہ سب ہو رہا ہوگا؟ تو یہ پلیز مجھے تھوڑی سی اس چیز کے بارے میں کلیئر کر دیجیے۔ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا، جب لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی نا، اس کے ایک دن کے اندر میں آپ کو کراچی کا پلان بتا دوں گا، اور ہو سکتا ہے یہ چیئرمین صاحب سے بات کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں نہ جاؤں اسلام آباد اور میں کراچی کے اندر ہی ہوں، یا ہو سکتا ہے میں سکر میں ہوں، یا ہو سکتا ہے میں گوٹکی کے بارڈر پہ ہوں، یہ ابھی ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن ہماری لیڈرشپ کراچی کے اندر ایک جب پلان بنے گا تو انشاءاللہ پورا اناؤنس کریں گے کہ ہم نے کراچی میں کرنا کیا ہے۔ لیکن ان دا مین ٹائم وہ پلان بالکل ہے کہ خدا نہ خاصہ اف دے ٹرائی ٹو اریسٹ خان صاحب اور ٹرائی ٹو ہارم ہم، میری اپیل ہے پورے کراچی کے بلکہ پورے سندھ کے لوگوں سے، جو جہاں ہیں وہ باہر آ جائیں روڈ پہ، اور اس کی فکر نہ کریں کہ کھانا کہاں سے ملے گا، وہ لوگ جو علاقے والے ہیں آپ کو کھانا خود دیں گے، خود پانی پلائیں گے، خود باقی ساری چیزوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ میرا ایمان ہے اس میں کہ اس وقت پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کا ڈر ہی نہیں لگنا چاہیے کہ کیا ہوگا۔ اور جو کراچی والا ہے وہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو بولیں کہ یہیں رہیں، اور انشاءاللہ وی ول کریٹ این انوائرمنٹ کہ وہ وہاں پہ آ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں ان اے ویری ویری ویلیوبل مینر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جب آپ مائک پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر ہاتھ اٹھانے کا اتنا مجھے سینس سمجھ نہیں آتا، کیونکہ آپ اگر آ گئے اسپیکر پہ تو اس کا مطلب آپ آئیں گے، مطلب
باری آئے گی اور یہ جو عارفین صاحب ہیں مطلب آپ نے ایسا لگتا ہے وہ ہاتھ دکھا دکھا کے ایسا کہہ رہے ہیں کہ اب بس ٹکاؤں گا میں ایک ہاتھ. تو بھائی پوچھ لیں یار مطلب, لیکن مجھے لگتا ہے آپ کا جو کوشچن تھا پانی تو مائک تو دے دیا, میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار مطلب آپ کا جو کوشچن مجھے لگتا ہے وہ ریڈنڈنٹ ہوگا, لیکن پھر بھی پوچھیں. سیم آپ کا بھی مجھے لگتا ہے ریڈنڈنٹ ہوگا, کہ اس تھیم پہ نا 4-5 سوال آ چکے ہیں. تو پہلے عارفین آپ پوچھ لیں, پھر سیم آپ پوچھ لیں, پھر علی بھائی, پھر میں آپ کو کہوں گا 7 جواب دیں دونوں کے ایک کوشچن کا, اور 2 کوشچن پلیز نہیں, بہت سارے لوگ ہیں. عارفین آپ کو کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا, اس لیے میں ہاتھ بابر کھڑا کرتا تھا. میں نے اسپیکر پہ لے آئے نا, اور کیا مطلب 2000 لوگوں میں سے آپ اسپیکر پہ آ گئے, اس کا مطلب آپ کو جبران بولنے دو یار, ہو گئے ہیں, تو ہاتھ دکھا دکھا کے مطلب میں بھی ہاتھ دکھا رہا ہوں, مجھے بولنے دو. جی میں علی ادر سر سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حلیم عادل شیخ کے گھر پہ جو ابھی ریڈ پڑی تھی, وہاں پہ ہمارے حلقے کا ایک ورکر راہیل علی, اس کو اریسٹ کیا گیا تھا. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے آپ نے رہائی کے لیے, میں دیکھ رہا تھا اظہر مشوانی وغیرہ کی پوسٹ پنجاب کے انہوں نے پورا لائرز ونگ ایکٹیویٹ کیا ہے, تو آپ نے ان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے؟ ہوپ آپ لوگوں نے اقدامات کیے ہوں گے, لیکن میری سجیشن تھی کہ آپ یہ ہمارے حلقے یعنی 239 کے ایم این اے کو ان کے گھر اظہار ہمدردی کے لیے بھیجتے تو یہ ورکرز کی حوصلہ افزائی ہوتی. تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کیسا اس کا جواب دیتے ہیں. تھینک یو. سب سے پہلا انسان, سب سے پہلا آئی گیس پارلیمنٹیرین, کیونکہ عطا اللہ ہمارے جو ہے ایڈوکیٹ عطا اللہ ایم این اے, وہ تو حلیم بھائی کے ساتھ تھے تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے, لیکن میں سب سے پہلے پہنچا تھا حلیم کے گھر, اور جب تک میں پہنچا تھا تو پولیس جا چکی تھی, اور جس کو بھی میں نے یہاں وہاں کوشش کر کے جو بھی کالج والے کر کے وہ کروانا تھا ٹو ایز دا پریشر, وہ میں نے کیا. جو صاحب اریسٹ ہوئے ورکر, وہ نیکسٹ ڈے ہوئے, اور ان کے لیے میرے خیال میں پوری لائرز کی ٹیم ہے. آج بھی میری لائرز کی ٹیم سے ملاقات ہوئی ہے. اب ہم پوری لائرز کی ٹیم تیار کر رہے ہیں, یہ لوکل باڈیز الیکشن کے اندر جو میں چیلنجز آئیں گے اس کے لیے بھی. اور یہاں پہ بھی میرے سامنے ایک بیٹھے ہوئے وکیل صاحب, فون اپنا آن کر کے, جو کہ وہ مجھے لائیو لے رہے ہیں, پتہ نہیں کس ون آف دا چینل سے وہ وکیل بیٹھے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے. وہ اچھا انہوں نے کہہ دیا پی ٹی آئی سندھ سے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا, چلو پتہ چل گیا. اور آئی ہوپ یو ول جس کا آپ ویسے آدھا جواب دے بھی چکے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, جس طرح خدا نخواستہ خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے, اور ظاہر ہے اوبیسلی کراچی اور سندھ کی پوری جتنی بھی ہماری کیبنٹ ہے انہوں نے ایک اسٹریٹجی پلان کی ہوگی, لیکن اس میں ہی ایک سوال ہے کہ خدا نخواستہ سندھ پولیس جو ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے اور جو پرابلم کریٹ کرتی ہے, ہمارے کارکنان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور پھر لوگ پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کو چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اگر یہی چیز اگر کسی خواتین کے ساتھ ہوتی ہے تو ان خواتین کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی پلان کی ہے؟ آیا کہ ٹھیک ہے وہ آپ لائر ان کے ساتھ آپ کی ڈسکشنز آپ کی جاری ہے, اسٹریٹجیز بھی بنا رہے ہیں, بٹ کیونکہ مردوں کا تو چلے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مرد پکڑے گئے ہیں, اگر وہ ایک رات بھی جیل میں رہ جائیں تو نو پرابلم, بٹ اگر خواتین کے ساتھ خدا نخواستہ یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ اینڈ دوسرا کوئکلی میرا ایک کوشچن ہے وہ یہ کہ جس طرح خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ جی ہم اپنے ورکرز کو ٹکٹ دیں گے, میں خود انٹرویو کروں گا, کال کروں گا, تو اچھی بات ہے, یہ چیز خان صاحب نے 2013 میں بھی کہی, 18 میں بھی کہی, اور پھر کہہ رہے ہیں وہ. تو یہ مجھے بتائیے کہ ہمیشہ مرد حضرات کو تو ٹکٹس دے دی جاتی ہیں, بٹ خواتین کو بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے, جبکہ خواتین کا 5% کوٹا ہے کہ ان کو ٹکٹ دی جائے. تو اس بارے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, کیا اس دفعہ آیا کہ خواتین کو چانس ملیں گے سندھ سے اسپیشلی؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو سیم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اتنے سالوں سال سے پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن بھی ہیں, اور آپ عہدیدار بھی رہی ہیں, اور عہدیدار جو پریزیڈنٹس رہی ہیں اور جی ایس رہی ہیں اور سارا کچھ رہی ہیں, اور ان کے ساتھ آپ قریب سے کام بھی کیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا خواتین کے چیپٹر کے لیے کراچی میں. دوسرا پہلے تو آپ یہ نہیں, میں اس معاملے پہ آپ نے کتنی خواتین لائرز انڈکٹ کی ہیں؟ ہاں میں تو ابھی آیا ہوں نا, آپ تو کراچی میں تھی, میں تو چلے 3.5 سال سے بزی تھا, تو آپ نے کیا کیا؟ اور دوسرا خواتین کا 5% کوٹا ہے, تو خواتین 5% کوٹے میں گئی نا, تو دوبارہ آپ بھی جب الیکشنز ہوں گے وہ ایکسپوز ہو گئے کہ انہوں نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے نہیں کیا, کون نیچے کام کر رہا ہے ابھی, تو ان کو دوبارہ ان کو چانس مل جائے گا. اس لیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, میرے خیال میں آپ شروع سے ہیں
کمپٹیشن میں نہ پڑیں. جی جی آواز آ رہی ہے عثمان؟ علی بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے. میں ادھر ہی ہوں بھائی, آئی ایم ہیئر. جی علی کین یو ہیئر می؟ اوکے جی جی لاؤڈ اینڈ کلیئر. آپ کو میرا جواب کہاں تک سنائی دیا؟ اچھا میں آپ کے کوشچن کا آنسر ضرور کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں لاسٹ جو ہمارا کراچی سے ہمارا جو لائر ونگ بنا ہوا ہے اور جو کہ بھی پچھلے دنوں صورتحال دیکھی اور جو کچھ ہمارے کارکنان جس بھی طرح سے وہ اٹھے اور پھر وہ ایم کیو ایم کی وہ چاکنگ ہو گئی تب اٹھے تب بھی وہ لوگ کچھ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے آپ نے میری بات کی, میں نے ابھی ہماری آپ سب کو بتا دوں ہماری ماشاءاللہ ایک ہماری ایکس ایم ایل اے سائمہ ندیم صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری اس وقت پورے پاکستان کی اناؤنس ہیں. آئی ایم ویری ہیپی فار ہر. سو ان کو میں نے کافی لائرس کے نمبرز دیے ہیں. ابھی انہوں نے 3-4 دن پہلے انصاف ہاؤس میں میٹنگ کی, انہوں نے ان کو انوائٹ بھی کیا ہے باقاعدہ اور میں نے اپنی لائرس بھی بھیجی ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے یہ تو آپ کے آنسر ہو گیا آپ کے سوال کا. تو پھر اگر یہ ہو گیا تھا سیم تو وہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیا تھی جب آپ نے کر ہی لیا تو؟ وہ بھی میں نہیں کرنا ہے. گلوبل کوشچن چلے پوچھیں, یہ میں آپ سے سائڈ میں بات کر لوں گا سیم. لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم فار ادر پیپل. خواہ میں کہ ہاں تھوڑا سا گلوبل سبجیکٹ ہے, مطلب یہاں بہت مارچ کی بات کرنی ہے, تھوڑا اس کے بارے میں میکرو پکچر بھی. آئی نو کافی کوشچن سندھ کے اندرون کے ہو گئے اور مجھے لگتا ہے کہ کافی جوابات آ بھی گئے, کلیئرٹی بھی آ گئی. تو مغیث آپ نیکسٹ پھر سیٹف. جی السلام علیکم, تھینکس فار دا مائک. ریٹرن نہیں ہو مغیث کوشچن دیکھ کے پلیز. میں ٹرائی کروں گا. میں گلبرگ کا رہائشی ہوں, ویسے میں شکاگو میں رہتا ہوں, لیکن میں جو دیکھتا ہوں وہاں کی جو پالیٹکس ہے اس کے حساب سے اگر دیکھتا ہوں تو جو پاسٹ میں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے تھے اپنے لوگوں میں, بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں, وہ ہے سب وہ چیزیں پاسٹ کی ہو گئی تھی. لیکن اب جیسے عباس جعفری 254 میں ہیں وہاں این اے میں, اب یہ ایسا کوئی آپ پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ عام عوام میں نکلنے کے لیے کوئی واٹس ایپ گروپس بنا رہے ہیں یا لوکل جو ہے ایم پی اے یا ایم این اے جو ہے آپ کو تو میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنے حلقوں میں بھی جا رہے ہیں, لیکن باقی جو ہے وہ اپنے حلقوں میں جا کے ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ وغیرہ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر گلبرگ اور فیڈرل ایریا میں دیکھا جائے تو لاکھوں وہ ہے ووٹ ہے. تو پلیز اس کا بتا دیجیے آپ کیا پلان کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. آپ کا نام کیا تھا بھائی؟ مغیث. میں پرسوں پاپوش نگر میں تھا, نارتھ نازم آباد میں تھا, ساری جگہ گھوم رہا تھا پرسنلی. باقی بھی جتنے لوگ ہیں وہ سب نکل رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو میڈیا فیس بن جاتے ہیں لوگ, ان کو زیادہ ایکسپوجر مل جاتا ہے تو وہ زیادہ ان کی آپ کو نظر آ جاتی ہیں چیزیں. یعنی کہ میں ٹویٹ کرتا ہوں تو 2-3 ہزار 4 ہزار لوگ ری ٹویٹ کر دیتے ہیں, باقی والے جو ہیں وہ ان کو شاید اتنی کوریج نہیں ملتی. ہم بھی ایک زمانے میں وہی تھے کہ ہماری 100 ری ٹویٹ ہوتی تھیں تو ہم کہتے تھے چلو جی 2 رکعت شکرانہ پڑھتے. آج 100 ری ٹویٹ ہو گئی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ بڑھتی ہے. اور خدا کے واسطے ایم کیو ایم سے کیا کمپیئر کرتے ہو؟ وہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے شام کو اسی کو گولی مروا دیتے تھے. تو وہ آپ کو مطلب یہ کوئی سینس نہیں ہوتی کہ جی او ہو جی ڈھابے میں بیٹھ کے ایم این اے صاحب چائے پی رہے ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں. پتہ چلا جی وہ ڈھابے سے نکلے اور نہ روڈ بنائی نہ کوئی کام کیا, وہ جو پیسے میں لے کرپشن بھی کر لی, کھا بھی گئے. پلیز, آپ امریکہ میں آپ رہتے ہو, شکاگو میں, آئی لو شکاگو بائی دا وے. تو مجھے بتائیں, جبران بھی شاید شکاگو میں ہی رہتا ہے. جبران ابھی بھی آپ شکاگو میں ہی ہو, تو مجھے بتائیں نا کہ وہاں ٹاؤن ہال میٹنگز ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کے آتے ہیں. تو کتنی دفعہ آپ اپنے ریپرزینٹیٹیو سے ملے ہو؟ آپ کو اپنے کانگریس مین اور سینیٹر جو آپ کے علاقے کے ہیں ان کا شاید سینیٹر کا چلو نام پتا ہو, ڈک ڈربن, آئی ڈونٹ نو ابھی ہے کہ نہیں, مجھے بھی پتا ہے, لیکن آپ کے کانگریس مین ہر 2-2 سال میں الیکشن ہوتے ہیں, کتنی دفعہ ملتے ہو؟ لوگوں کے کام دیکھا کرو. بلز کون سے لائے نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں؟ وزارت میں نہیں تو وزارت میں کیا کام کیا ہے؟ یہ بڑا ڈبل ایج سورڈ ہے. بڑا آسان ہوتا ہے بیٹھ کے کہ جی آپ ایک آدمی ہے وہ 10,000 آدمی سے مل لیا, اور 10,000 ایکویں آدمی سے نہیں ملا. وہ جو 10,000 ایکواں آدمی ہے وہ بیٹھ کے وہ جی میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا نہیں. وہ بھائی وہ جو باقی 10,000 نے دیکھا ان کی بھی سن لو نا. سو یہ ہم نکلتے ہیں, لوگوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم سارا دن لوگوں میں بیٹھے رہیں تو ہمارے کام کون کرے گا؟ مطلب there's a lot of things, parliamentary boards, finances, fund raising, لوگوں سے ملنا, joinings, think tanks, اسٹرکچر بنانا کہ کیا کرنا ہے, ایشوز کو ہائی لائٹ, ایشو کو لینا, چیلنجز کو, پھر اس کی سولوشنز بنانا. یہ کوئی ایک اٹس اے میسو جاب, یہ سارا دن لگتا ہے. اینڈ بائی دا وے جسٹ ٹو
گیو ایوری بڈی انسائٹ. ساروں کو میں بتانا چاہتا ہوں. آپ میں سے آپ کو یہ پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا ممبر چھوڑیں, منسٹر, فیڈرل منسٹر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ لگتا بڑا اچھا ہے نا, جھنڈے والی گاڑی میں گھوم رہے ہیں. تنخواہ کتنی ہوتی ہے کسی کو پتا ہے؟ 2 لاکھ, سن لو نا, 2,23,000 روپے. تو پھر آپ کرپشن نہیں کریں تو پھر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھائیں. تو میں تو اپنا آدھا سیونگ اکاؤنٹ کھا گیا, اور باقی آن اے لائٹر نوٹ بیوی کی سلواتیں بھی کھاتے رہتے ہیں کہ یہ تم کر رہے کیا ہو لائف میں. علی بھائی آپ کو فرسٹ کلاس بھی نہیں ٹریول کرنے دیتے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بھائی یہ گورنمنٹ کا فنڈ کر رہا ہے تو پھر آپ کو جانے آتے ہیں. نہیں, میں جب لوکل ڈومیسٹک فلائی کرتا ہوں تو ہے ہی کوئی نہیں, لیکن whenever you fly international, you are as a minister you are entitled to fly business class. مگر میں نے کبھی وہ والے پروٹوکالز نہیں لیے, یعنی کہ میں اکثر دیکھتا تھا منسٹر جاتے تھے 3 آدمی ان کے, کیونکہ میں کراچی, میری وزارت بھی کراچی میں تھی زیادہ تر, یعنی کہ پورٹس کراچی میں ہے, وزارت اسلام آباد میں تھی, حلقہ بھی کراچی کا ہے. تو آئی نیور مووڈ مائی فیملی. میرے پاس 400 کچھ سے زیادہ بورڈنگ پاسز ہیں in traveling between کراچی and اسلام آباد. میں نے وہ پہلے دن آیا نا تو وہ 3 آدمی کھڑے تھے, سلام صاحب, ایک بیگ اٹھانے کے لیے, ایک پتہ نہیں مالش کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے مت آیا کرو, میرا بیک پیک ہوتا ہے, میں آتا ہوں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, دفتر آؤں گا سیدھا, یا اگر رات کو آ رہا ہوں تو گھر جاؤں گا. مجھے آئی ڈونٹ نیڈ دس پروٹوکال. میں دیکھتا تھا باقی وزرا 3 4 لوگ ان کو لینے کھڑے ہوتے تھے, سر یہ. سو یہ بھی ٹیکنالوجی کی ایج ہے. میں ان کو بولتا تھا مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں. گروپس میں نے بنائے ہوئے تھے انڈیپینڈنٹ, یعنی کہ ہر آرگنائزیشن کا ایک سیپریٹ گروپ تھا, وہ میں چیک کر لیتا تھا. اور اگر منسٹری کی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, کوئی فائل کرنا ہے, سائن کرنی ہے, ادروائز وہ میں نے بائی دا وے پوری منسٹری آف میری ٹائم افیئرس ڈیجیٹل کر دی تھی. آئی کوڈ ڈو اٹ آن مائی لیپ ٹاپ, مجھے ضرورت نہیں تھی جا کے سائن کرنے کی فائل. تو وہ جب منع کرنے کے باوجود بھی آتے تھے, تو اب کیا ہوا, اب جب میں وزیر نہیں ہوں تو باقی لوگوں کو بڑا پرابلم ہو رہا ہے, تو ان کو پروٹوکال نہیں مل رہا, تو مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہو رہا, اس لیے کہ میں عادت ہی نہیں پڑی. تھینک یو. صدف گو ہیڈ, اور عریشہ نیکسٹ اس کے بعد. السلام علیکم جی. میں ایکچولی میں علی گڑھ صاحب کے حلقے سے نہیں ہوں, نانپور سے ہوں, میں ہوں پشاور سے, لیکن کیونکہ یہ اس طرح کی اسٹیٹ میں مجھے کبھی چانس نہیں ملا. جب بھی یہ لوگ آئے ہیں میرے پشاور سے لیا سے, تو چانس سے مل کا بات کرنے کا, لیکن علی گڑھ صاحب میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان تک پہنچا سکتے ہیں, کہ میں ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی. میری میری سائڈ میں ایک ٹیچر ہوں, اور میں کافی عرصے سے پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتی ہوں. سنجے کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس کے بعد میں ٹوٹل پہ آئی, سنجے کو بلا لو. بھی پی ٹی آئی کو میں سپورٹ کر رہی ہوں. اور میں اپنے گاؤں میں بھی جا کر مقام جب بھی ہم جاتے ہیں تو گاؤں میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں پالیٹکس کی گفتگو کرتی ہوں, کہ پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے میں وہاں پہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی میں جو آرگنائزیشن جو ہے, ہم جیسے لوگوں کی, جیسے جو نئے ہیں, یا جو فیمیلز ہیں, یا اس طرح کی جاب میں ہیں, یا ٹیچرز ہیں, ان کو آرگنائز کرنے کا کوئی مجھے طریقہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کیسے افیکٹولی اس کو, ان کے نیریٹو کو ہم آگے کر سکتے ہیں, یا ہمیں کوئی گائڈ کر سکتا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کو کیسے اس طریقے سے اس سلسلے میں سپورٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ چارسدہ اور ان جگہوں پہ گاؤں کے لیول پر اگر میں بات کروں تو دے ور ریئلی انہیپی ود دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. وہاں پہ کرپشن کا بہت زیادہ چکا تھا, لیکن چونکہ عمران خان صاحب خود بہت پاپولر ہے اور ان کے اوپر ان کی بے داغ شخصیت ہے, تو اس لیے ان کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی آپ کی گورنمنٹ دوبارہ آئے ان شاء اللہ تعالیٰ, تو کم از کم احتساب کا جو عمل ہے اپنے اندر, اپنی پارٹی کے اندر, اس کو آپ بہت اچھا رکھیں. کیونکہ اگر یہ جو ہمارا اعتماد ہے, اگر یہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر شاید پاکستانی قوم دوبارہ کسی چیز کا اعتماد نہ کر سکے. اس لیے جو بھی جس قسم کے بھی احتساب کی جو آپ کی جو کرائٹیریا ہے اس کو بہت ہائی رکھے گا, اور عوام کے ساتھ ان ٹچ رہیے گا, تاکہ اگر جو آپ کو ان سے چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں گاؤں میں, شہروں میں, وہ ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں, اور لگی لکھتی بات آپ سے نہ ملے, اور آپ کو عوام کا جو رد عمل ہے وہ آپ کو ملتا جائے, اور آپ اسی طریقے سے اپنی پالیسیز کو عوام کے ساتھ فرینڈلی طریقے سے وہ بنا سکیں. تو یہ میری ایک سجیشن ہے کہ ٹائم بھی اپنی پارٹی میں بھی بہت اچھے طریقے سے آپ احتساب کا وہ رکھے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. گڈ ایڈوائس. اوکے.
اس کا میرے پاس جواب ہے ویسے بائی دا وے. جی واپس بولیے گا. میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب میرے پاس ہے بڑا مزے کا. بولے. دیکھو کبھی بھی کسی کو نا عمران خان ایماندار، خوددار، وفادار، سارے جتنے بھی ایڈجیکٹیوز ہیں نا ایک اچھے انسان کے ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. ایک نہیں لگتا. ان کے پاس علم نجوم نہیں ہے، یعنی کہ وہ علم غیب نہیں رکھتے. اب جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نا وہ علم غیب بھی رکھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. یہاں گھومتے رہتے ہیں نا اکثر لوگ جن کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس تو تھا ہی تھا، وہ تو سردار انبیاء تھے. مانے ان نبی کے بھی وہ سردار تھے جو مردے اٹھا لیتے تھے، حضرت عیسیٰ، اور اس نبی نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی جو اللہ سے بات کرتے تھے، حضرت موسیٰ. تو علم غیب رکھنے والے رسول کے پاس جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ حضرت بلال جو کہ ایک حبشی ہیں اور توتلاتے ہیں، یعنی کہ ان کی زبان کلیئر نہیں ہے، ان کی اسپیکنگ پاور، ان کو انہوں نے مؤذن مقرر کیا اسلام کا پہلا. جو رسول کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے اس پہ بھی رسول خدا سے سوال اٹھایا. پھر آپ کو پتہ نا کیا ہوا، وہ یاد ہے نا قوالی کا کہ وہ سچا ہے واقعہ یہ اذان بلال کا. ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں، بلال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال؟ فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے. تو حضرت بلال نے جب اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو کہ مطلق سحر ہوئی، یعنی کہ سورج ہی نہیں نکلا، صبح ہی نہیں ہوئی، فجر ہی نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ پھر آئے وہ مطلق سحر ہوئی. پھر اس کے بعد وہ سارے اصحاب رسول خدا کے پاس آئے اور عرض کی کہ کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ؟ پھر کیا ہوا؟ جبریل آئے ایسے میں پیغام کبریا. پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام، بعد السلام ان کو خدا کر دیا پیام. یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے کہ اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، اور فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال، ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک اذان بلال. دیکھو کوشچن کرنے تو رسول خدا سے بھی کیے، کوشچن تو کیے خلفائے راشدین سے. یہ بڑا فیمس واقعہ ہے، کوٹ کرتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے پاس کپڑا کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کھڑے ہو کے جواب دیا. کوشچن تو لوگ کرتے آئے ہیں. قرآن شریف میں ایک آیت آئی جس میں لکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اگر کوئی جو بیوی ہے تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس پہ تم سوال نہیں اٹھا سکتے. یہ آئی کیوں آیت؟ یہ کیوں آیت آئی تھی؟ کیا واقعہ ہوا تھا کہ یہ آیت اتارنی پڑی اللہ تعالیٰ کو؟ یہ اس لیے آئی تھی کہ لوگوں نے جو غزوہ سے آئے تھے ساتھ بی بی عائشہ پہ سوال اٹھایا تھا، کیونکہ وہ کہیں پیچھے رہ گئی تھیں، اور وہ ان کے پاس ایک نیکلس تھا جو ٹوٹ گیا تھا کسی جھاڑی میں، اور رسول خدا نے پتھروں سے بنا کے دیا تھا. وہ پتھر اٹھانے میں قافلہ نکل گیا، وہ کسی کے ساتھ نہیں. تو معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ان پہ بھی سوال اٹھائے گئے. یعنی کہ یہ فطرت انسانی ہے. حضرت موسیٰ گئے اللہ سے بات کرنے، جب 17 کو 10 کمانڈمنٹس لے کے آئے، تو نیچے جنہوں نے کچھ دن پہلے حضرت موسیٰ کے عصا سے زمین دریا کو کھولتے دیکھا تھا، وہ پیچھے بدل گئے تھے، بگڑ گئے تھے. جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر سے نیچے آئے وہ بدل چکے تھے. وہ ایک سونے کی انہوں نے کوئی چیز بنا لی تھی، اس کو پوجا کرنے لگ گئے تھے جو تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور انہوں نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا. یہ انسان کی فطرت ہے. اس دنیا کا پہلا قتل ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا، اور دونوں ایک ہی نبی حضرت آدم کے بیٹے تھے. سو یہ ہمیشہ اختلاف رائے دنیا میں ہوتا رہے گا، اور ہمیشہ لوگ سوال اٹھاتے رہیں گے. اور کچھ لوگ ایسے بھی سوال اٹھائیں گے جو با مقصد سوال ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو بے مقصد سوال ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کیا سوال اٹھا رہے ہیں، شک کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے. آپ کو پتہ ہے کہ کس کس طرح کے سوالات کیے جاتے تھے خلفائے راشدین سے، ائمہ کرام سے، نبی انبیاء سے، اور کیا کیا لوگ اسی لیے
یہ دنیا ہمیشہ ایسی چلتی آئی ہے اور ایسی چلتی رہے گی. سوال ان کو تو نہیں پتا تھا کہ غزوہ میں سے وہ آ رہے ہیں اور آ کے وہ اس طرح کی بات کریں گے بی بی عائشہ علیہ السلام کے بارے میں, یہ تو نہیں پتا تھا ان کو. تو اگر عمران خان صاحب 1200 کینڈیڈیٹ کھڑے ہونے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے ملا کے, چیئرمین صاحب اپنی بیسٹ ججمنٹ بیسڈ آن نالج given to him, information given to him, he takes a judgment call. جیسے میں سندھ کا صدر ہوں اور سندھ سے جو ٹکٹ 61 ایم این ایز کھڑے کریں گے انشاءاللہ, 61 سیٹ 61 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں, ہم اپنی رائے ایمانداری سے خان صاحب کو دے دیں گے, اس کے بعد ٹکٹ کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر میری نیت میں خلل ہو اور میں ہی 2 نمبر بن جاؤں اور میں غلط رائے لے کے آؤں, ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ میتھڈ ضرور ہے کہ وہ ہماری دی گئی ہوئی رائے کو کراس کوشچن کریں, جو کہ کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ انسان کی فطرت ہے, ہر انسان کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ اسی پہ آ جائیں نا, آپ اسی پہ آ جائیں, چلیں آج کی دنیا میں آ جائیں. خان صاحب نے امریکہ سے ڈیل ہی کرنی تھی نا, تھوڑی دیر بیکاری بن جاتے, خودداری سائڈ میں رکھ دیتے, تو آج بھی پرائم منسٹر ہوتے. کیا قوم اتنی بڑی ان کے پیچھے نکلتی؟ جو آج آپ نے کے پی کے اندر وہ ایک دن کے نوٹس پہ جلسہ ہوتا ہے تو لاکھوں آدمی آ جاتے ہیں, وہ قوم ان کے پیچھے نکلتی؟ پیپل انڈرسٹینڈ that there are weaknesses in the system, but there are weaknesses in the system of man, there are weaknesses in history. ہمیں تو تاریخ کے اندر بھی اب اوپر سے نیچے ویکنیس نظر آتی ہیں. میں نے اپنا جواب دینا ہے اللہ کو, میرے والد مرحوم نے ان کو اپنا جواب دینا ہے, اور یہ ضرور سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے تربیت اپنے بچوں کی کیا کی, میں نے بھی اس کا جواب دینا ہے, اور پھر میں نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ صاف اور شفاف لوگ رکھیں, لیکن اگر یہ آپ ایکسپیکٹ کریں یا کوئی بھی ایکسپیکٹ کرے کہ 100% کامیابی ہو جائے, امپاسبل ہے 100% کامیابی. میں آپ سب کو یہ ضرور کہوں گا, میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا جبران, کہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ میں سے بہت لوگوں نے پڑھا ہوگا, جنہوں نے نہیں پڑھا, وہ جو مالک الاشتر کو حضرت علی نے خلیفہ جب وہ تھے, جو ایک خط لکھا تھا, وہ 15-16 پیج کا ڈاکیومنٹ ہے, اس کی انگریزی کی ٹرانسلیشن گوگل پہ پڑی ہوئی ہے. مالک الاشتر کو جو خط لکھا تھا گورننس کے اوپر حضرت علی نے, وہ پڑھ لیں. وہ کوفی عنان کھڑے ہو کے نا یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس اگر ہے تو پھر مسلمان گمراہ کیوں ہیں. وہ بات یہ ہے کہ وہ ہے تو قرآن شریف بھی ہمارے پاس, خط کو تو چھوڑے. گمراہ اس لیے ہیں کہ عمل نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں. ایک کوشچن یہ رہا کہ جو ایک صحافی ہیں نجم سیٹھی جن کا نام ہے, یہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے اتنا اگینسٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ کیا انہوں نے سن لیا وہ میٹنگز میں لندن میں؟ وہ صحافی ہے ہی نہیں. پہلے تو آپ ان کو صحافی کہہ کے صحافت کی توہین نہ کریں. نجم سیٹھی ایک ویسے بڑا ہی 2 نمبر آدمی ہے معذرت کے ساتھ, اور وہ چڑیا کرتا رہتا ہے. مجھے لگتا ہے اس کی چڑیا جو ہے نا وہ بھی راستہ بھول گئی ہے. یہ وہ چڑیا ہے جو کہ رانگ سائڈ پہ اڑ رہی ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہو گئے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں ہوتے ہیں, کبھی ان کا کوئی دین ایمان تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو بیوی ہیں وہ نون لیگ کی اب ممبر ہیں, مانے پوری طرح سے. تو آپ ہی بائسڈ ان کا اوپینین ہے, اور وہ صحافت میں نا فیکٹ کو سٹیٹ کرتے ہیں ٹو دا بیسٹ آف یور نالج ہوتا ہے. آپ جب ویزا فارم بھی بھرتے ہیں نا امریکہ کا یا کینیڈا کا, وہ پوچھتا ہے ٹو دا بیسٹ آف یور نالج, کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. صحافت میں آپ اپنا فیکٹ کو سٹیٹ کرتے ہیں, اپنا اوپینین دے دیتے ہیں, اینڈ دین پھر لوگ اپنا اوپینین دیتے ہیں. یلو جرنلزم میں آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے اور جھوٹا نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ نجم سیٹھی ہیں, سیکنڈ کمپارٹمنٹ میں ان کا نام لکھتا ہوں, کہ جھوٹے نیریٹو بناتے ہیں اپنے آپ کو چیپ پاپولیرٹی کے لیے. علی بھائی, آپ نے جو بھی اس کے آپ نے فورسز شپنگ کے اتنے سارے پرلس گنوائے اور جو آپ نے
اس میں چینجز آپ لے کے آئے تھے. تو ایک ریکویسٹ یہ آئی ہے کہ اگر اس پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو یا ایک ویڈیو میسج یا کوئی اس طریقے کی کہ آپ کو ایک ویڈیو بنا دیں تو دیٹ وڈ بی گڈ کہ وہ ہم فلوٹ ایزیلی کر سکیں, کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے اتنی ساری اچیومنٹس ابھی اس کی بتائیں اور جو آپ بتا رہے تھے. اس بار میں آسان کام بتاتا ہوں, اس کا یہ ریکارڈ ہو رہی ہے اسپیس, اس کا میں کلپ آپ کو دے دوں گا. لیکن ویڈیو بنی ہوئی ہے جبران, میرے پاس ہوگی کہیں نہ کہیں, میں ویڈیو آپ کو بنا کے بھیج دوں گا, کیونکہ آئی ایم او کا الیکشن ہوا تھا December 21 میں, تو اس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ میں آپ کو دے دوں گا, وہ آپ کو نظر آ جائے گی, اس میں ایڈیشن کر دوں گا. وہ مجھے بس منگانی پڑے گی منسٹری سے, اب کوئی فون اٹھا لے, لیکن اللہ کے کرم سے میرے فون سب اٹھا رہے ہیں, بی مالک کا احسان ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ علی بھائی, تھینک یو. کوئکلی ایک کوشچن پوچھ لیں جلدی, علی بھائی کو جانا بھی ہوگا, بہت دیر ہو گئی, جیسے انہوں نے کہا نہ سوئے نہ کھانا پیا, کھانا دوپہر کا کھانا لگ رہا ہے ابھی, تو دوسری میٹنگ ہیں 2. اچھا عریش کا لے لیتے ہیں. اور جی السلام علیکم سر, میں بیسیکلی لاہور سے ہوں سر. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے کہ مرغی ہمارے سر پہ رہے گی یا اتر جائے گی, کیونکہ نہیں سمجھ آ رہا کیا ہوئے گا. سپریم کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ دن میں کیا, رات 12 بجے نہیں کیا, بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ 63A جو ہے اس کے مطابق فلور کراسنگ انہوں نے بند کر دیا, تو یہ ووٹ تو گنتے ہی نہیں ہوں گے, تو یہ جو حمزہ کی حکومت ہے نا, یہ فارغ ہو گئی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سر یہ کنفرم ہے کہ نہ پھر کہ لاہور میں ہمارے سر پہ یہی مرغی ہمیں مہنگی ملے ہمیشہ. دعا کریں اور کوشش کریں. نادر کو لے لیں علی بھائی, وہ جبران بھائی. ہاں جلدی سے لے لیں, جلدی. میں نادر بھائی ون کوئی کوشچن, کیونکہ اللہ آپ کی طرف جا رہے ہیں. کو آواز نہیں آ رہی. صحیح ہے, عریف جلدی سے جلدی سے. السلام علیکم, میرے پاس صرف 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے کہ ابھی تمہیں کراچی تصویر نہیں ہے, دور سے تصویر. تو کراچی کے میئر کینڈیڈیٹ کون ہوگا, تو اس سے بتا دیں ذرا, اور ایک کوٹا سسٹم کے بارے میں بتا دیں ذرا. دیکھیں بڑا یہ ہے نا ریلیونٹ پرٹیننٹ سوال. نمبر 1, دیکھیں کراچی میں ہم ڈائریکٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی انڈائریکٹ الیکشن میں ہے, تو جو بھی میئر کا کینڈیڈیٹ ہوگا اس وقت اس کو یو سی پہلے لڑنا پڑے گی. جب وہ یو سی لڑے گا, وہ یو سی جیتے گا, اس کے بعد انڈائریکٹ الیکٹ ہو کے وہ یا تو ضلع کا یعنی کہ ڈسٹرکٹ کا, اور یا اس کے بعد پھر کراچی کا میئر بنے گا.